اپوزیشن کی کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، جو این آر او مانگ رہے ہیں وہ بالکل نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمانی پارٹی اجلاس میں دو ٹوک موقف، کہا پی ٹی آئی اپنے منشور سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی، ایف اے ٹی ایف سے متعلق قانون سازی ضروری ہے، اپوزیشن بلز کی منظوری میں ساتھ نہ بھی دیتی تو مشترکہ اجلاس میں منظور کروا لیتے۔ جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا، آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے۔ ہم کسی این آر او کی دلچسپی نہیں رکھتے، یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیر کا سفیر کلبھوشن کا وکیل بن گیا اور ہمیں این آر او کہتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم کو جواب، کہا بی آر ٹی بجلی اور تیل چوری پر این آر او دلوایا گیا، شہزاد اکبر نے 2 سال بعد جا کر غیر ملکی جائیداد اثاثے ظاہر کیے، وہ اس کی منی ٹریل عوام کے سامنے لائیں، نیب ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کرے، ایسی ہتھ کنڈوں سے اپوزیشن جماعتوں کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی۔ ایف اے ٹی ایف بلز کا نیب بل سے کوئی تعلق نہیں، حکومت اپنا نیب اپنے پاس رکھے، ہم نے کوئی این آر او نہیں مانگا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی گفتگو، کا فیٹ ایف بل کس نے لکھا، اسے کون لایا، حکومت جواب نہیں دے سکی۔ اگر وزراء اتنا جھوٹ اور انحراف کریں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ United Nations Security Council Amendment Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those in say no. I think ayes have it. The motion is drafted and consecutive bill is passed. سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی انسداد دہشت گردی ترمیمی بل منظور، اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل ترمیمی بل بھی ایوان سے پاس ہو گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، صادق سنجرانی اور دیگر کی مبارکباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کی دوہری شہریت کیس کا فیصلہ سنا دیا، معاونین خصوصی کو ہٹانے کی درخواست مسترد، فیصلے میں لکھا دوہری شہریت والا بھی پاکستانی ہے، حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم عوام کو جواب دہ ہیں، اکیلے ریاست کا نظام نہیں چلا سکتے۔ نشكر الدور الإيجابي من المسلمين كافة في التجاوب مع إجراءات الدولة لحمايتهم من تفشي هذا الوباء۔ شریعت میں بیماری کا علاج منع نہیں، اسلام نے احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں، حدیث میں ہے کہیں تعاون ہو تو وہاں نہ جائیں۔ شیخ عبداللہ کا مسجد نمرہ میں خطبہ حج، فرمایا صبر اور نماز مسلمانوں کے ہتھیار ہیں، اچھا رویہ مسلمان کی نشانی ہے، حقداروں کو اسلام کی عظیم عبادت حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا جا رہا ہے۔ میدان عرفات میں نماز ظہرین کی ادائیگی عازمین غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے، رات کھلے آسمان تلے بسر کی جائے گی، کل شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی، قربانی کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دیے جائیں گے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت پر عدالت اور حکومت کا اپنا موقف تھا، 70 سال میں پہلی بار پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے، صدر مملکت کی روبرو میں گفتگو، کہا چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا تعلق کراچی سے ہے، انہیں شہر کی بہت فکر ہے، پروگرام آج 10 بجے نشر کیا جائے گا۔ آصف زرداری کے خلاف واٹر سپلائی ٹھیکہ کرپشن کیس میں پیش رفت، سابق صدر نے نیب ریفرنس میں فرد جرم کو چیلنج کر دیا، بری کرنے کی درخواست کر دی، احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ امریکہ نے این ڈی ایم اے کو مزید 100 وینٹیلیٹرز فراہم کر دیے، چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے شکریہ ادا کیا، کہتے ہیں وزیر اعظم کی قیادت میں وبا کو کنٹرول کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں بتدریج کمی، 24 گھنٹے میں 1114 کیسز سامنے آئے، 32 مریض جان سے گئے، 25,347 مریض اسپتالوں میں زیر علاج، 2,46,000 سے زائد صحت یاب۔ کرونا سے ملکی معیشت متاثر ہوئی، وبا میں کمی کے بعد ہی بحالی آئے گی، اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کر دی، کہا زراعت کا شعبہ کرونا سے متاثر نہیں ہوا، بڑی صنعتوں کی پیداوار منفی ہو گئی ہے۔
اسلام آباد کے چڑیا گھر میں پنجرے میں آگ لگانے سے شیر مر گیا۔ ممتاز روحانی پیشوا پیر آف گولڈرا شریف انتقال کر گئے۔ مرحوم سید عبدالحق گیلانی کی عمر 94 سال تھی۔ وہ پیر سید مہر علی شاہ کے پوتے تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز پوری دنیا میں جس طریقے سے اس نے تباہی مچائی، پاکستان میں الحمدللہ ہم اس کے شر سے بہت محفوظ رہے۔ جتنی تباہ کن ایک پکچر پاکستان کے لیے نظر آ رہی تھی، بڑا کرم ہوا۔ اس میں کہاں تک کامیابی ہمیں رہی، اور کیا اس وقت جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بقرعید کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے ایس او پیز پورے ملک میں کہیں فالو نہیں کی جا رہی، لیکن ڈیفرنٹ پالیسیز ضرور نظر آ رہی ہیں۔ لاہور اس وقت پورا بند ہے اور ریسٹ آف پاکستان جو ہے وہ کہیں کھلا ہوا بھی ہے اور کہیں پہ لیکن جہاں جہاں پر کھلا ہوا بھی ہے وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایس او پیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج کے پروگرام میں ہم اپنے بیورو چیفز کے ساتھ پورے پاکستان کا ذرا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج پاکستان میں جو کنفرمڈ کیسز ہیں کورونا کے 2,60,619 اور اموات جو ہوئی ہیں 5,924 اموات ہوئی ہیں پاکستان میں۔ جو ٹیسٹ ہم نے کیے، جو ڈے 1 سے ہم بات کر رہے تھے کہ سلولی اینڈ گریجولی جا کے ہم اپنی ٹیسٹ کیپیسٹی جو ہے اس کو بڑھا دیں گے، اس ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کے دعووں کے باوجود پورے پاکستان میں 22 کروڑ کی پاپولیشن میں ہم نے 19,52,730 ٹیسٹ کیے۔ اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی ہم نے بجائے اس کے کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ پر ڈے 35 سے 40 ہزار ٹیسٹ ہم کریں گے، وہ ہم بجائے اس کے کہ تیز کرتے، پوری دنیا نے ٹیسٹنگ جو ہے وہ بڑھائی، لیکن پاکستان میں ٹیسٹنگ کم ہو گئی۔ اور اب اعداد و شمار جو ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 32 اموات ہوئی اور 1,114 کیسز نئے رپورٹ ہوئے۔ یہ گراف کافی نیچے آیا۔ مثبت پالیسیز ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کہیں پہ کوئی چیز صرف نظر ہو رہی ہے تو وہ ایک الارمنگ سچویشن ہوگی۔ آج کے پروگرام میں کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید، اسی طرح لاہور میں بیورو چیف لاہور سلیم شیخ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کوئٹہ سے مجیب احمد بیورو چیف کوئٹہ، مجیب احمد بھی آج کے پروگرام میں، فرزانہ علی بیورو چیف پشاور بھی اس وقت آج کے سٹنگ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ رفعت، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں۔ کووڈ-19 کرونا وائرس جو پاکستان میں جس طریقے سے ہم نے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا، اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان بھی اٹھے، پھر ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے اور اب صورتحال جو ہے جو بتائی جا رہی ہے اور جو دیکھی جا رہی ہے وہ کافی کنٹرول میں ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے۔ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف حقیقی ریلیف ہے، اور آگے کیونکہ پنجاب میں جب لاک ڈاؤن کیا گیا عید سے ایک ہفتے پہلے، عید الاضحیٰ سے، اور وہ ایک بڑے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا ہے۔ رفعت، دیکھیں عمران، تمام تر کے باوجود، تمام تر معاملات کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے پہلے سندھ نے یہ کام شروع کیا تھا اور خاصا مؤثر رہا تھا۔ پھر وہ ہم تضادات کا شکار ہو گئے، اختلافات آ گئے، وفاقی حکومت کی پالیسی مختلف ہو گئی، تو اس کی وجہ سے جو یہ نمبر بڑھے ہیں۔ اگر ابتدا میں ہم جو کہا جا رہا جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ اب 15 دن کا لاک ڈاؤن کر لیتے تو شاید آج صورتحال اور بہتر ہوتی۔ اب آ جائیے آج کی طرف، تو آج یہ ہے کہ بد احتیاطی بے پناہ ہیں۔ آپ چاہے بازاروں میں چلے جائیں، چاہے دکانوں پہ جائیں، چاہے منڈی میں جائیں، لوگ ریلیکس کر گئے اب، اور یقیناً عید پہ بھی اسی طرح ریلیکس کر گئے تھے، اس کا خمیازہ لوگوں نے بھگتا، اور پھر اس کے بعد جو ویو آئی وہ سب کے سامنے، اور جو ابھی عید الاضحیٰ کے بعد ایک وے سے جو بات ہو رہی ہے کہ آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے، گو کہ ابھی کنٹرول میں ہے، لیکن معاملات جو ہیں آگے چل کے خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ لوگ بے احتیاطی کر رہے ہیں، لوگ ریلیکس کر گئے ہیں۔ آپ نارمل اس میں اندازہ لگا لیں کہ لوگوں نے ماسک اب اس طریقے سے کیئر نہیں کرتے، سینیٹائز کرنے کی ایک عادت تو پڑ گئی لیکن نہیں کرتے، گلوز لوگ پہن رہے تھے، بہت احتیاط برت رہے تھے، پبلک گیدرنگ نہیں ہو رہی تھی، پبلک گیدرنگ بھی ہو رہی ہے۔ آج بھی جو وزیر بلدیات ہیں انہوں نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی گئے تھے، وہاں ایک جلسے کی صورت اختیار کر گئی، ان کی جو وہ تقریب تھی اور لوگ بالکل کلوز بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی بھی لیول کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفاظی ضرور کی جاتی نہیں ہو رہا ہے، لفاظی کی جاتی ہے کہ ہمیں سوشل لفظ اس تقریب کے آغاز میں کہہ دیا، لیکن سب کچھ ہو رہا ہے اور آگے چل کر اور بھی یہ چیزیں ہونے کا امکان ہے۔ سلیم شیخ، لاہور کی کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک خالص دنیا نے کرونا کووڈ-19 کو ایک انسانی مسئلے کے طور پر لیا، پاکستان میں بدقسمتی سے اسے سیاسی مسئلہ جو ہے اس کے تناظر میں دیکھا گیا۔ سلیم شیخ،
کس کانٹیکسٹ میں یہ جو پابندی عائد کی گئی؟ بازار وغیرہ عید سے پہلے بند، اور اس سے پہلے حکومت نے بہت زیادہ فوکس کیا تھا، بہت زیادہ زور دیا تھا عید الفطر کے موقع پہ تیسرے عشرے میں کھلنے کا، اب وہاں پر بند ہے۔ صورتحال کیا ہے، جبکہ ایک ریکوری ریٹ بھی بہت اچھا ہے پنجاب میں؟ جی بالکل عمران صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہ حکومت پنجاب نے جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو پنجاب میں لاک ڈاؤن لگایا ہے، جس کو آج تیسرا دن ہے، اس کی جو اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو ہسٹری یہ ہے کہ عید الفطر پر جب عید سے قبل جو ہے وہ مارکیٹیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو ایک رش آ گیا تھا، اور رش کے بعد جو ہے جب پھر وہ ڈیٹا کلیکشن ہوئی، ہسپتالوں کا ساری صورتحال دیکھی گئی تو مریضوں کی بہت زیادہ تعداد بڑھ گئی تھی، اور اب جو ہے طبی ماہرین نے جو ہے حکومت کو، پنجاب کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں اور لوگوں کو بازاروں میں آنے سے روکیں، جس پر جو ہے پنجاب حکومت نے اس فیصلے کو مانا طبی ماہرین کو، اور 3 روز جو ہے اب آج ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن ہوئے کو۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو بکر منڈیاں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 چیزیں حکومت نے بیک وقت کی ہیں، ایک طرف تو معاشی سرگرمیاں یعنی شاپنگ مالز تقریباً سارے بند کر دیے ہیں، لیکن جس دن بند کیا اس دن اچانک بند کیا گیا، اور دوپہر 12 بجے کے قریب جو ہے وہ خبر تمام میڈیا چینل نے، ہم نے بھی نشر کی، اور کہا گیا کہ آج رات کو 12 بجے جو ہے وہ تمام شاپنگ مال مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے۔ اسی وقت جو ہے وہ لوگوں میں پینک ہوا، اور پینک کے بعد جو ہے وہ پورے پنجاب میں جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے، ٹریفک جیم بھی ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ مارکیٹوں میں جو ہے وہ رش بہت زیادہ پھیل گیا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا جو اثر ہے وہ تقریباً 10 سے 15 دن بعد وہ آتا ہے۔ اگر 3 دن پہلے جو مارکیٹوں میں لوگوں کا رش ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے، سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہوئی، لوگوں نے شاپنگ کی، خدا نخواستہ اس کا رزلٹ ابھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس کو 3 دن گزرے ہیں۔ اور جس طرح بکر منڈی ہے، بکر منڈی میں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، ایس او پی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ کے پی کے کا جائزہ لیں گے۔ فرزانہ فرمائیے گا کہ کے پی کے میں کیا صورتحال ہے پورے صوبے میں؟ ڈے 1 سے ہم دیکھ رہے تھے کہ حالات وہاں پر بہت سنگین تھے، ٹیسٹنگ کے حوالے سے، لوگوں کی اویئرنیس کے حوالے سے، اب کتنی بہتر ہوئی ہے صورتحال فرزانہ؟ دیکھیں عمران، سچویشن ابھی بھی ویسی ہی ہے، بلکہ اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ WHO کو کہنا پڑا کہ آپ کے ہاں جو ٹیسٹ نہیں ہو رہے وہ صورتحال جو ہے وہ اس پر انہوں نے کافی کنسرن ظاہر کیا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کہا تھا کہ ہم 10,000 تک ٹیسٹ پر جائیں گے پر ڈے کے حوالے سے، لیکن ابھی میں کل کی ہی اگر آپ کو صورتحال بتاؤں، بدھ کے دن کا جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے، 1050 ٹیسٹ جو ہیں وہ صوبے بعد میں کیے گئے، تو اس کے اوپر جو ہے WHO نے بہت زیادہ کنسرن ظاہر کیا ہے، اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ WHO نے کہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں سواب ٹیسٹ پہلے لیے گئے تھے اس میں چونکہ 19% جو ہے وہ ریزلٹ جو تھے وہ پازیٹیو تھے، جو کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، اسی لیے ٹیسٹوں کی تعداد کو ڈیلی کم از کم 5,000 سے اوپر ہونا چاہیے تھا، لیکن اب صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 1,050 ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ ہمارا جو ڈیتھ ریشو ہے، وہ جو کاؤنٹ ہو رہا ہے کہ کووڈ سے جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، وہ آج کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور کل تعداد ہماری 1,192 ہے، لیکن 33,845 لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ میرا اپنا جو تجربہ ہے، جو ہم مختلف پروگرامز بھی کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، گلی محلوں میں بھی جاتے ہیں، تو ہوا یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ بہت پیک پر چلا گیا یہاں خیبر پختونخوا